اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی جس تسبیح سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے تو آخر عمر میں وہ تسبیح بہت ہی بوسیدہ ہو گئی تھی، بالکل ایسے دانے ٹوٹ گئے، اس کے ٹوٹنے لگے تھے، دھاگا گھس گیا تھا. کسی نے نئی تسبیح لا کے دی، حضرت آپ تسبیح تو چینج کر لیں. انہوں نے فرمایا کہ ساری زندگی اس تسبیح پہ اللہ کا ذکر کیا ہے، اب اس تسبیح سے محبت ہو گئی ہے، اب اس تسبیح سے محبت ہو گئی ہے، دل نہیں چاہتا اس کو چھوڑوں میں. انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو محبت کے آداب اور ضابطے نہیں ہوتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اللہ سے محبت پیدا کر لو تو جن چیزوں کو اللہ سے محبت ہے یا اللہ کو جن سے محبت ہے ان سے آٹومیٹیکلی محبت ہو جائے گی آپ کو، اس کے لیے لاجک کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ جو آج کل بہت سارے اسکالرز صبح و شام علماء کو برا بھلا کہتے ہیں نا، تو اس میں وہ دلائل کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ اللہ سے ہی نہیں ہے محبت. جب اللہ سے ہوتی تو اللہ کے رسول سے بھی ہوگی، جب رسول سے ہوگی تو صحابہ سے بھی ہوگی، صحابہ سے ہوگی تو تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، اور ہر دور میں وہ علماء صلحاء کو تلاش کرے گا. پھر علماء سے بھی ہوگی، بزرگان دین سے بھی ہوگی. تو بڑا فالٹ ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ سے ہی نہیں ہوتی. آگے سارے مسائل پھر آپ کہہ سکتے ہو باتیں تو وہ صبح شام اللہ رسول کی کرتے ہیں، تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. باتیں قادیانی نے کم کی ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی نے. بھائی مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتی اشعار بھی کہے ہیں، بڑی زبردست شاعری کی ہے اس نے، جس کو قادیانی کیچ کراتے ہیں کہ دیکھو اتنا محبت تھی اس کو. ہم کہتے ہیں اتنی تھی تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیوں کر دیا؟ تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. باتیں بہت سارے لوگ اچھی اچھی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو اسلام کا ایک باقاعدہ شعبہ ہے تصوف، باقاعدہ اسلام کا ایک شعبہ ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ تصوف. لوگ کہتے ہیں تصوف دکھاؤ نبی کے دور میں. تصوف کا لفظ نہیں ہم دکھا سکتے، لفظ بعد میں وضع ہوا ہے، لیکن جس چیز کو تصوف کہا جاتا ہے وہ چیز ہم نبی کے دور میں دکھا سکتے ہیں، بلکہ اس کا حکم ہے. آج علم میں عمق نہیں ہے، الفاظوں کے بکھیڑوں میں لوگوں کو الجھایا جاتا ہے، الجھاتے ہیں لوگ، اصطلاحات میں الجھاتے ہیں. تو تصوف جو ہے نا، تصوف اس کی اصل کیا ہے؟ باطن کی اصلاح. باطن کی اصلاح. نبی کی ذمہ داریوں میں اللہ نے یہ ذمہ داری بھی لگائی، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اے نبی آپ نے قرآن و سنت صرف سکھانا نہیں ہے، ان کا تزکیہ کرنا ہے، اندر باہر سے ان کو پاک اور صاف کرنا ہے. اندر سے پاک کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب؟ آپ ڈیٹول سے اندر سے نہائیں گے کیا؟ اندر سے پاکیزگی کس کو کہتے ہیں؟ تیزاب کی قلیاں کریں گے، غرارے کریں گے تیزاب سے آپ. اندر کی پاکی کا مطلب آپ کا دل باطنی گندگیوں اور غلاظتوں سے پاک ہو جائے. آپ کے دل میں لالچ، دنیا کی محبت کے جو گٹر ابل رہے ہیں، مرا جا رہا ہے پیسوں کے پیچھے. پوری گلی ہے گارڈ کی تنخواہ 8,000، یہ دنیا کی محبت کے گٹر ہی تو ہیں. پوری گلی نے گارڈ رکھا ہوا ہے، تنخواہ بولو 8,000. اور لیکن سارا دن مہنگائی کے خلاف تقریریں سن لو آپ. مہنگائی بڑھ رہی ہے، حکومت کو خیال نہیں ہے، ایکچولی حکومت ہی کرپٹ ہے. تو حکومت کو آپ کا خیال نہیں ہے، آپ کو اپنے ملازمین کا خیال نہیں ہے، تو دونوں کیا ہیں؟ ایک جیسے ہیں. تو اس لیے رونے وونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پاکستان سے بھاگنے کی ضرورت ہے. بھاگے تو وہ گارڈ بھاگے تو سمجھ میں بھی آتا ہے. کیا خیال ہے جس کی 8,000 تنخواہ ہے وہ بھاگ نہیں رہا. آپ کہہ سکتے ہو اس کے پاس بھاگنے کے وسائل نہیں ہیں. جن کے پاس بھاگنے کے وسائل ہیں وہ ویسے ہی یہاں بہت کچھ کھا رہے ہیں.
ورنہ باہر کا ویزا آسان تھوڑی ہے, بینک اسٹیٹمنٹ دیکھتا ہے بھائی, امریکہ, لندن, یہ کیا دیکھتا ہے تو کماتا کتنا ہے. اگر اچھا کما رہے ہو تو کہے گا پھر کہے گا آ جاؤ. اور جو اچھا کما رہا ہے اس کے لیے مسائل نہیں ہے یہاں پہ, مسائل اس کے لیے جو بیچارے غریب ہیں, جن کے پاس بھاگنے کے پیسے ہی نہیں ہیں, اور انہی کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے بھاگو بھاگو بھاگو. تو سوائے ملک کی نفرت پیدا کرنے کے اور کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا. تو خیر تصوف بھی ایک شعبہ ہے. قرآن نے حکم دیا کہ اے نبی یزکیہم, ان کا تزکیہ کریں, اندر سے ان کو کیا کرنا ہے, آپ نے پاک صاف کرنا ہے. تو یہ اندر کی پاکی, اس کا باقاعدہ علماء نے بعد میں نام دیا. یہ نام بعد میں پڑا ہے, اس کو کیا نام دیا جانے لگا, تصوف. جیسے مصحف عثمانی ہم پڑھتے ہیں, وہ کون سا مصحف ہے, عثمان رضی اللہ عنہ کا, نام بعد میں پڑا ہے. لیکن یہ جو مصحف ہے, یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں, یہ نبی کے دور میں پہلے سے موجود تھیں. اسی طرح فقہ حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, یہ سارے نبی کے دور میں موجود تھے. نام کیا ہوئے ہیں, بعد میں پڑے ہیں. اب لوگ منجن بیچتے ہیں, کہتے ہیں اللہ نے تو ہمارا نام مسلم رکھا ہے, اللہ نے ہمارا نام غیر مسلم کے مقابلے میں مسلم رکھا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے, کس کے مقابلے میں مسلم رکھا ہے, حنفی اور شافی کے مقابلے میں مسلم نہیں رکھا. اگر آپ کوئی شافی سے ملو اور کہے کہ آپ کس مکتبہ فکر کو فالو کرتے ہو, آپ کا میں مسلم ہوں, تو کہے گا اچھا میں غیر مسلم نظر آ رہا ہوں تجھے. اتنی سینس جن اسکالرز میں نہیں ہے, وہ ہمارے باپ بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ہمیں سکھا رہے ہیں قرآن و سنت. دیوبندی بریلوی یہ نام بعد میں پڑے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا دیوبندی بریلوی نبی کے دور میں نہیں تھے. تو دیوبندی بریلویوں کے مقابلے میں جو دیوبندی کہا جاتا ہے, اگر بریلوی اپنے آپ کو مسلم کہنے لگے دیوبندیوں کے مقابلے میں, اس کا مطلب وہ دیوبندیوں کو کیا سمجھ رہے ہیں, غیر مسلم. اس سے تو اور فرقہ واریت پھیلے گی. اگر دیوبندی اپنے آپ کو مسلم کہنا شروع کر دیں بریلویوں کے مقابلے میں, کوئی گرین چینل والا آیا, آپ نے کہیں رشتے کا پیغام لے کر آیا, ایسے موقع پہ ہی مسلک کو شو کرنے کی عام طور پہ ضرورت پڑتی ہے. ہم بلا وجہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو دیوبندی بریلوی حنفی شافی کہتے پھرو, جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں کہنا پڑتا ہے. اب آیا کوئی شخص رشتہ لینے کے لیے, آپ کہہ رہے ہیں آپ کا مسلک کیا ہے, دیوبندی ہے بریلوی ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں مسلم ہوں. آپ کو میں تجھے کیا سکھ نظر آ رہا ہوں, میں ہندو نظر آ رہا ہوں تجھے, تو آپ جواب میں کیا کہو گے بھائی؟ وہ جواب میں کیا کہے گا, بھائی مسلم ہوں تبھی تو آیا ہوں, لیکن میں بریلوی مکتبہ فکر کو فالو کرتا ہوں. آپ چلے گئے ان کے یہاں رشتہ لینے کے لیے, جیسے میں گیا تھا, میں بھی تو گیا تھا نا, اور میرے اللہ کا شکر ہے بچے ہو گئے الحمدللہ. انہوں نے پوچھا آپ کا مکتبہ فکر کیا ہے, میں نے کہا ہم دیوبندی مکتبہ فکر کو فالو کرتے ہیں. اگر میں اس وقت اپنے سسرال میں کہتا کہ وہ پوچھتے آپ کا مکتبہ فکر کیا ہے, میں کہتا میں مسلم ہوں بھائی, سمپل مسلم. وہ کہتے ہیں تو کیا ہم کیا غیر مسلم نظر آ رہے ہیں تجھے, رشتہ لینے کیوں آئے جب تجھے ہم غیر مسلم نظر آ رہے ہیں؟ تو ہری پگڑی پہن کے میرے بیان میں بیٹھے تھے. پورے بیان میں ایک بندہ ہری پگڑی پہن کے بیٹھا ہوا تھا, اور لوگ جب ان کو یوں کر کے دیکھ رہے تھے, میں لوگوں کو تمیز سے ادھر میرا بیان سنو. سمجھ رہے ہو, کیونکہ زیادہ مسئلہ ہوتا تو رشتہ کینسل. اس لیے میں نے بڑی رسپیکٹ دی ہری پگڑی والوں اس وقت, یعنی جو ہری پگڑی پہن کے آئے تھے. سمجھ رہے ہو, لوگ کہتے ہیں ہری پگڑی میں نکاح جائز ہے یا نہیں, کہ تو بھائی ہم نے تو کیا ہے یار. تو صرف پگڑی سے نہیں ہوتا کچھ, عقائد پھر آگے دیکھے جائیں گے نا, کہ اگر کوئی چاہے دیوبندی ہو یا بریلوی ہو, صاف لفظوں میں کہتے ہیں نبی حاضر ناظر ہیں, مشکل کشا ہے, وہ تو چاہے دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو, اس سے نکاح جائز نہیں ہے. اور یہ شرک صرف اس طرح کا شرک بریلویوں میں بھی ہے, دیوبندیوں میں بھی ہے. بعض دیوبندیوں میں آپ کو قبر پرست نظر آئیں گے, وہ لیبل لگاتے ہیں دیوبندیت کا, قبروں کے پاس بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. لیبل لگاتے ہیں کس کا, یہ جو روحانی ٹوپی ڈرامے ہیں, یہ تو دونوں فریق میں پائے جاتے ہیں, اور غیب کے دعوے بھی کر رہے ہوں گے, اور پتہ نہیں کیا کیا دعوے کر رہے ہوں گے. تو میں نے کیا کیا, اگر میں وہاں جا کے کہتا میں مسلم ہوں, میں صرف مسلم, وہ کہتا ہے نکل پتلی گلی سے باہر نکل, جو بات پوچھی جا رہی ہے اس کا جواب دے.
باقی صحابہ کے دور میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث کیوں نہیں تھے؟ تو صحابہ کے دور میں کوئی فرقہ بنا ہی نہیں تھا نا، جس کی بیس پہ اس فرقے سے فرق کرنے کے لیے دوسرے فرقے کو نام ہائی لائٹ کیا جائے. اس کی مثال آسان مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے نا، ورنہ پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہے. آج کل کے جو اسکالرز ہیں نا یوٹیوب پہ، ان کے پاس اتنا دماغ نہیں ہے کہ ہماری پیچیدہ باتوں کو سمجھیں. ان کے پاس اتنی کھوپڑی نہیں ہے، وہ کھوپڑی لیس ہو کے بیٹھتے ہیں. تو ظلوا و اضلوا، حدیث میں آتا ہے جب علماء اٹھ جائیں گے نا، ختم ہونے شروع ہوں گے، تو آہستہ آہستہ اسی طرح ہی ہوگا کہ وہ لوگ جو عالم نہیں ہیں، اور کمال یہ کہ نہ صرف عالم نہیں ہے بلکہ خود کو عالم نہ کہنے میں فخر بھی محسوس کرتے ہیں. یعنی ایک آدمی علاج کر رہا ہے ڈاکٹر بن کے، لوگ اس سے پوچھتے ہیں کیوں تو کیا ڈاکٹر ہے جو علاج کر رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں میں ڈاکٹر نہیں، اس پہ مجھے فخر ہے. کمال ہو گیا یار، آپ ایک علاج بھی کر رہے ہو، جھوٹا ہی دعویٰ کر لو کہ میں ڈاکٹر ہوں. جھوٹا دعویٰ کیوں نہیں کرتا کہ لوگ پوچھیں گے کہاں سے پڑھا، کن کن ٹیچروں سے علم حاصل کیا، تو اس لیے وہ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ میں کیا ہوں، ڈاکٹر نہیں. تو آج کے بہت سارے اسکالرز ہیں، سارا دن علماء کو برا بھلا کہتے رہیں گے، اور ان سے پوچھا جائے گا آپ کے پاس علم کہاں سے آیا؟ میں نے پڑھا ہے. آپ عالم نہیں ہے پراپر؟ نہیں میں عالم نہیں ہوں، اور فخر ہے اس پہ. کہاں نے بزرگان دین نے دیکھا کہ اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ظاہر کی اصلاح اور باطن کی. انہوں نے دیکھا کچھ لوگوں کا ظاہر تو ٹھیک ہو جاتا ہے، اندر ان کا ٹھیک نہیں ہوتا. ظاہر میں بڑے تہجد گزار ہوں گے جی، ظاہر میں دیکھا جائے تو بڑے ماشاءاللہ ایسا چہرے پہ نور کی کرنیں نکل رہی ہوں گی، آپ باقاعدہ ان سے نور ادھار لوگے، آپ اتنا نور ہوگا ان کے چہروں پہ. آپ دیکھیں گے کہ جی ماشاءاللہ جی وہ ایسے زبردست ہر وقت روتے رہتے ہیں اللہ کی یاد میں، لیکن اندر ان کے دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں، اتنی بڑی داڑھی، چہرے پہ رونق، سر پہ ٹوپی، بعض دفعہ تو پگڑی ہوتی ہے، اور ایسی شلوار آتی پنڈلیوں تک. فیکٹری کا مالک ہے، آ کے بیٹھا ہے اور کہہ رہے مفتی صاحب ٹینشن میں ہوں. ابے کس بات کی ٹینشن ہے؟ کہہ رہے مجھے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے میری دولت مجھ سے چھن نہ جائے. میں نے کہا میرے بھائی آپ کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. آپ نے پیسہ جیب میں رکھنے کے بجائے کہاں رکھ لیا؟ دل میں رکھ لیا. میں نے کہا اس کو دل سے نکالو. کہہ رہے کیسے نکالوں؟ میں نے کہا بولو چھن جائے تو چھن جائے، بھاڑ میں جائے. تو کیا ہو جائے گا چھن جائے گی تو؟ کہہ رہے چھن جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ سب کچھ چھن جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ میں نے کہا کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. کہہ رہا ہے بھائی بہت کچھ ہو جائے گا. میں نے کہا ٹماٹر بیچنا ہے یار. کہہ رہے میرے بیوی بچے. میں نے کہا بیوی بچوں کو کہنا ہے اسی ٹماٹر کی آمدن میں گزارا کرنے کرو، نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. بعد میں بھی تو انہوں نے قبر میں اتارنا ہے کہ نہیں اتارنا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ابے کیا بیوی بچے تمہارے ساتھ قبر میں جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا ویسے بھی انہوں نے قبر میں پھینک پھانک کے آ جانا ہے تھوڑے دنوں میں، اس کے بعد کتنے دن یاد کریں گے بتاؤ؟ آج کل کی جو لبرل اولاد ہے وہ 4-5 دن بھی تکلف سے یاد کرتی ہے، وہ کہ ابا چونکہ مرے ہوئے ابھی تازہ ٹائم گزرا ہے تو 2-3 دن تو یاد رکھو نا، ٹی وی شیوی نہ چلاؤ. وہ بھی ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے نئی فلم آئی ہے دیکھ لو، نیا ڈرامہ آیا ہے دیکھ لو، لیکن چونکہ لوگ کیا کہیں گے اس لیے وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. اس اولاد کی خاطر یار آپ اتنا اپنے آپ کو دنیا کی محبت. میں نے کہا انجوائے کرو انجوائے. اول تو چھننے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن دنیا کی محبت کے گٹر ایسے ابل رہے ہیں کہ جس چیز کا خطرہ نہیں ہے نا اس کا بھی خطرہ دل میں پیدا ہو گیا کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے. میں نے کہا بھائی نوٹ کی گڈیاں نکال کے نا صدقہ کرو، صدقہ ایسے دیا کرو، یہ غریب یہ غریب. میں نے کہا یہ جو آپ دیتے ہو نا یہ تھوڑا سا 98 اس کو پکڑا دی، وہ جو وائپر والا ہے، یہ والا صدقہ نہیں چلے گا مارکیٹ میں. میں نے کہا کتنی فیکٹری ہیں؟ 6-7 ہوں گی. میں نے کہا ایک نکال دے اللہ کے لیے. وہ تو مجھے ڈر تھا کہ بے ہوشی نہ ہو جائے وہ. یہ چیزیں کسی صحیح بزرگ کی خدمت میں جب تک نہ رہا جائے، اس سے اصلاحی تعلق نہ قائم کیا جائے، اس وقت تک یہ دنیا کے گٹر دل سے نکلتے نہیں ہیں. کل رات میں سونے کے لیے لیٹا، بعض دفعہ خیالات کا ہجوم ہوتا ہے تو مجھے اپنے شیخ یاد آنے لگے. کیسی باتیں کیا کرتے تھے، کیسی ان کی زندگی تھی.
تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہم نے ان بزرگ کو نہ دیکھا ہوتا, اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کو نہ دیکھا ہوتا, تو دنیا کی محبت کا گٹر کہتے کس کو ہیں یہ ہماری سمجھ میں آتا ہی نہیں. یہ چیزیں بیانات سے تھوڑی آتی ہیں. بیانات سے تو ایک تھوڑی سی موٹیویشن ملتی ہے کہ اچھا یہ بھی کوئی بیماری ہے دنیا کی محبت کا گٹر, ٹھیک ہے نا. گٹر کی دو قسمیں, ایک وہ گٹر جو کراچی میں کھلے ہوئے ہیں جن میں ڈھکن نہیں ہوتے, ایک یہ گٹر ہے. اور جو گٹر دنیا کی محبت کا انسان کے دل میں ہوتا ہے نا, اس میں بھی ڈھکن نہیں ہوتا, کسی بھی وقت وہ ابلنا شروع کر دیتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ وہ کسی بھی وقت ابلنا شروع کر دیتا ہے. ایک اور بڑے نیک آدمی, اب پرانا قصہ ہو گیا تو اب وہ نہیں سمجھیں گے کہ میری بات ہو رہی ہے. بعض دفعہ میں قصہ اتنے عرصے کے بعد سناتا ہوں, وہ تو بہت پرانا جاتا ہے, لیکن نیا نیا قصہ سنانے میں حرج یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھ جاتے ہیں میری بات ہو رہی ہے. اور صاحب بڑے نیک, بڑے دیندار, یہ سب میں باتیں کر رہا ہوں جو گیٹ اپ سے اور نماز روزے سے آپ ان کا تقویٰ دیکھو گے, آپ بولو گے بھائی تقوی کی بلندیوں پہ یہ بندہ پہنچا ہوا ہے. میں بیت ہونے لگا تھا, اتنے نیک, مجھے لگا کہ یہ بہت ہی بڑے نیک بزرگ ہیں. جوان تھا وہ, اتنے یعنی ایجڈ نہیں ہے. میرے پاس آئے کہ اچھا میرے بیانات بھی بہت سنتے. میرے پاس آئے, مفتی صاحب ہمارے 2 بچے ہیں, اب پریگنینسی ہو گئی ہے بیگم کو, میں بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا ٹینشن کیا؟ یہب لمن یشاء اناثا, اللہ کہتے ہیں میں جس کو چاہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں اور جس کو چاہوں بیٹے گفٹ. تو گفٹ پہ کس کو ٹینشن ہوتی ہے؟ اچھا میرا خیال تھا وہ یہ بات کریں گے بیگم کی صحت خراب ہے, ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا, اتنی صحت خراب ہے اب مرنے کا خطرہ ہے یا اور کوئی اور بیماری کا خطرہ ہے, یہ بات کریں گے. یا یہ کہیں گے کہ جی وہ سنبھالنے والا گھر میں کوئی نہیں ہے, 1 سال کے وقفے سے 2 آ گئے تو فوراً تیسرا آئے گا, تو بیگم ذرا لگژری لائف اسٹائل کی عادی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بہت ہی یعنی کمزور طبیعت کی ہے, اس سے بچے نہیں سنبھلتے, تو گھر میں لڑائی ہوگی, بچے نہیں سنبھلیں گے. میں نے کہا یا تو یہ کہیں گے تو میں کہوں گا نہیں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ وغیرہ وغیرہ, اور سمجھائیں گے. یا صحت کا ایشو ہے تو بھائی ڈاکٹر سے رابطہ کرو. جب اس نے یہ کہا نا مصعب میری آمدن پہلے ہی اتنی ہے, میں کیسے پالوں گا, جب یہ الفاظ کہے ہیں نا تو میری کھوپڑی گھوم گئی. بہت بہت افسوس ہوا, بہت افسوس. یہ بات وہ نہیں کر رہا جس کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے, یہ بات وہ کر رہا ہے جس کا ذاتی گھر ہے کروڑوں روپے کا. یہ بات وہ کر رہا ہے جس کی ذاتی گاڑی ہے, 0 میٹر کار خریدی اس نے اپنے لیے. میں نے کہا حضرت صحیح فرمایا کرتے تھے گیٹ اپ پہ مت جاؤ, اس سے تو وہ اچھا ہے یار. ایک ٹماٹر والا بھی کینو مالٹے بیچتا تھا, میں نیو کراچی میں تھا نا, تو اس وقت میں زیادہ مشہور نہیں تھا, تمیز سے گھوم لیا کرتا تھا. اب تو میں کہیں نکلتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کوئی بندہ آ رہا ہے نا تو اس کے سر پہ سینگے مجھے آ کے ٹکر مارے گا وہ, مجھے میں اللہ معاف فرمائے ایسا کہنا نہیں چاہیے, فینز ہیں یہ سارے فینز ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی آئے گا مجھے, تو میں ادھر سے نکلتا ہوں ایسا ڈاچ دے کے چلتا رہتا ہوں میں. اب تو یہاں نہیں کھڑا ہو سکتا میں اپنی مرغیوں کے پاس. 4 آدمی نا یہ مسجد کی جالیوں سے پکڑ کے یوں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں, جیسے حاضری نہیں آتی جیل میں, حاضری آئی ہوئی ہے. ادھر کا ہم دروازہ بند کر دیتے ہیں بھائی وہاں سے ادھر کسی کو نہ آنے دو, تو پھر مسجد کے گرل میں یوں کھڑے ہو جاتے ہیں یوں کر. اب میں اپنا کام کر رہا ہوں, میں مرغیوں کو دانہ ڈال رہا ہوں, میں بکری کا دودھ نکال رہا ہوں, کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں. تو عجیب سا لگتا ہے نا انسان کو, یار کیوں مجھے گھور گھور کے. پھر میں ان کو بلا لیتا ہوں, آ جاؤ یار سلام دعا کرو, پتلی گلی سے نکلو, کھڑے نہیں ہو یہاں. تو پھر پتہ چلا یہ جو بھی مشہور ہوتا ہے اس بیچارے کے ساتھ یہی ہوتا ہے. فیملی کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتا آدمی, گاڑی روک روک کے بھی لوگ گاڑی میں کہیں جا رہے ہو نا, آگے سے روک لیں گے, اتر سیلفی ادھر چل. مجھے لگتا ہے بندوق نہ نکال لے سیلفی دے. یہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے تو اس لیے تھوڑی بہت عزت ہو گئی ہے. باقی مخالفین بھی بہت ہیں, طنز بھی بہت کر رہے ہوتے ہیں.
کہیں جا رہے ہو نا ایسے طنز بھپتی وہ نہیں بھپتیاں جو مخالفین ہیں وہ ایسے بھپتیاں کس رہے ہوتے ہیں, طنز کر رہے ہوتے ہیں. اگرچہ وہ طنز کرنے والوں کا ریشو بہت کم ہے, لیکن طنز تو ایک بھی آپ کو پتہ ہے وہ سب پہ بھاری ہوتا ہے. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں, ایک دفعہ جہاز میں جا رہا تھا, ایک صاحب بیٹھے ہوئے, ایک نوجوان, اس نے مجھ پہ طنز کیا نا, یہ وہی ہے, اس طرح کی کوئی اوٹ پٹانگ سی بات کی. میں جا کے پیچھے بیٹھ گیا, تو ہمارے ساتھ دوست تھے. میں نے کہا اچھا ہے, ایسے لوگوں سے آدمی بیلنس, بہت زیادہ عزت ہو نا انسان کی ہر جگہ, تو وہ اپنی اوقات بعض دفعہ بھول جاتا ہے. میں نے کہا اچھا اس طرح کے بھی لوگ ہیں, تو جو عزت وہاں سے ملتی ہے, تھوڑی سی بےزتی ہوئی تو بیلنس ہو گیا, ٹھیک ہے. تھوڑی عزت ملی یہاں سے, تھوڑی بےزتی ہوئی تو کیا ہو گیا, بیلنس ہو گیا. تو میں اس کو بھی کوشش کرتا ہوں انجوائے کرنے کی. ایسا نہ ہو آپ انجوائے مجھے جان جان کے کرانا شروع کر دیں. اچھا خیر, گارڈ آنے کے بعد تھوڑا مسئلہ کنٹرول میں آیا ہے. پہلے تو ایسے گھسیٹ رہے ہوتے, ادھر آؤ, ایسے گھسیٹ رہے ہوتے. اچھا خیر, تو بات کیا چل رہی تھی, تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اب دیکھو اتنی بڑی گاڑی, اتنا اچھا گھر, تو میں نے کہا بھائی یہ نماز روزے کا کیا فائدہ یار, جب دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھ رہے, اور اللہ کو غصہ نہیں آئے گا کہ تو مجھے رزاق نہیں سمجھتا, اور میں نے تو ثبوت بھی دیا ہے. اللہ کہے گا میں نے تو ثبوت دیا ہے, کتنا کھلا رہا ہوں, کتنا پلا رہا ہوں. یہ پتہ ہے یہ جو فیملی پلاننگ ہے نا, یہ مالداروں کے مسئلے ہیں, غریبوں کے نہیں ہیں. یہ جن کے توندے بہت بھری ہوئی ہیں نا, ان کو لگتا ہے کہ رزق کی کمی اور بچوں کی فیسیں کہاں سے افورڈ کریں گے, جن کے پاس کھانے کو بہت کچھ ہے. غریبوں کے بھی حالات سنو. نیو کراچی میں امامت کرتا تھا, تو اس وقت زیادہ مشہور نہیں تھا, باہر نکل کے ٹہلتا تھا میں. ہائے ہائے کیسے کیسے دور تھے. ابھی کہیں گیا میں جوڑیا بازار میں, کہیں جانا تھا مجھے, گارڈ وارڈ ساتھ تھے. مجھے پرانا زمانہ یاد آیا کہ کیسے جوڑیا بازار میں مزے سے گھومتے تھے یار. ہائے 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 رفیع بھائی, اپنا ہی مزہ ہوتا ہے نا. وہاں جا رہے ہیں, ادھر گولا گنڈا کھا رہے ہیں, ادھر اس کے وہ نہیں ہے, وہ بنس روڈ پہ دیکھا ہے وہ دہی بڑے, ادھر بیٹھے دہی بڑے پیل دیے. تھوڑا آگے گئے, وہاں اس کی وہ بھی بڑی مشہور تھی, بریانی بھی اور حلیم بھی. تو کیسے مزے سے گھومتے تھے یار. پھر جوڑیا بازار کا تو بازار کا ہی اپنا مزہ ہے, ٹھیلے کی بریانی کھاؤ آپ وہاں پہ. اب پتہ نہیں ہوتی کس چیز کی ہے, لیکن ہوتی بڑی مزے کی ہے. ٹھیلے والوں کا کیا بھروسہ, بیٹھتے تھے. اب تو کہیں جا ہی نہیں سکتے. تو میں ایسے ہی کہیں گارڈوں کے ساتھ گزر رہا تھا, تو مجھے پرانا زمانہ یاد آیا. میں نے کہا یار کتنا مزہ تھا یار. تو خیر اب کیا کر سکتے ہیں. تو میں وہاں جا کے نیچے بیٹھا کرتا تھا, کینو کھاتا تھا میں, کینو کھاتا تھا. کینو سمجھتے ہیں کیوں کھاتا تھا ڈیلی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ میں نے کینو کھانا چھوڑ دیے تھے کہ گلا خراب ہوتا ہے. تو مجھے کسی ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی یہ کھایا کرو, یہ آپ کی جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں, آپ کا گلا کینو کھانے سے خراب اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کینو نہیں کھاتے, اس میں تو وٹامن سی ہے. میں نے کہا میں تو کھاتے ہی مجھے زکام ہو جاتا ہے. اس نے کہا یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ نہیں کھاتے. تو بڑا اچھا ڈاکٹر, اللہ اس کو جزائے خیر دے. اس نے کہا پھوڑو. اب ہم جب سرگودا گئے, کینو کا موسم تھا, ہمارا ننیال تھا نا سرگودا میں, تو ہمارے رشتے داروں نے کینو لا کے رکھے. میں نے ایک کھایا, میرا گلا خراب. میں نے کیا کیا, نمک کے غرارے کیے, اس گلے کو ٹھیک کر کے دوسرا پھوڑا, پھر گلا خراب. ہم نے پھر اس گلے کو ٹھیک کر کے تیسرا پھوڑا. پھر جو پھوڑے ہیں پوری رات بیٹھ کے کینو کھاتے تھے, گلا خراب نہیں ہوتا تھا پھر. تو یہ مجھے تجربہ ہے کہ یہ اس سے گلا خراب اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کا گلا ہی ٹھیک نہیں ہے. یہ کھاؤ تو گلا صحیح ہوگا. تو پھر میں نے کہا کینو کے موسم میں کینو مالٹے نہیں چھوڑنے میں نے. اچھا اور بھی بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی نا, جو الرجی وغیرہ ہوتی تھی. تو وٹامن سی بڑی زبردست چیز ہے بھائی. تو میں نے کیا, میں جا کے روزانہ اس ٹھیلے پہ کینو پھوڑتا تھا. کھانے وانے کا میرے یہاں کوئی کانسیپٹ, پاکستانی قوم کے یہاں ہی کانسیپٹ نہیں ہے. ہم کھاتے کہاں ہیں میرے بھائی, یہ کھانے کا لفظ استعمال مت کیا کرو. ہم کیا کرتے ہیں, پھوڑتے ہیں. آم جو کھاتا ہے پھوڑتا نہیں ہے, وہ آم کا حق ادا نہیں کرتا. خیر میں جاتا تھا تو وہاں بیٹھ کے نا, سستے کینو بھی تھے اس کے پاس, اور بڑے کینو تھے اس کے پاس, پوری ریڑھی بھری ہوتی تھی. اور بیچارہ غریب آدمی, تو میری اس سے دوستی ہو گئی. روزانہ میں کینو کھانے کے لیے نکلتا وہاں. ویسے ہی جب دوستی یاری ہو گئی, ہم نے اس سے گپ شپ لگائی. ہم نے کہا آپ کے ماشاء اللہ کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا 10. میں نے کہا یار اور کوئی کاروبار آپ کا؟ کہہ رہے بس یہ ریڑھی لگاتا ہوں, اور کوئی بزنس نہیں ہے. میں نے کہا 10 کو کھلا لیتے ہو؟ کہہ رہے اللہ کا فضل ہے, آپ ہمارے گھر آ کے دیکھو, اللہ نے بڑی برکت دی ہے. تو میں نے کہا
ماں باپ کہاں رہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہیں. کہہ رہے ہیں میرا دوسرا بھائی ہے, اس کے 2 بچے ہیں, اس کا بزنس مجھ سے زیادہ. بچے کتنے؟ 2. اور بوڑھے ماں باپ کو بھی اس نے نہیں رکھا کیونکہ مہنگائی کا دور ہے بقول اس کے. تو وہ کس نے رکھے ہیں؟ کہہ رہے وہ بھی میں نے رکھے ہیں. نہ وہ میری کتاب جانتا تھا, نہ وہ اس نے میرے بیانات کبھی سنے تھے اس موضوع پر. سمجھ رہے ہو؟ اتنا خوش, دے دنادن بیچ رہا ہے, نہیں جیسے نہیں کینو والے چیخ رہے ہوتے آ جاؤ لے لو لے لو. کراچی میں ایک اسٹائل ہے نا. تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں, اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار. کہہ رہا ہم نے تو اپنے ابا اماں کو بھی رکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا تمہارے بھائی کے کم کیوں؟ کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے بھائی اس غربت میں کہاں سے کھلائیں گے. تو میں نے کہا تمہیں یہ خیال نہیں آتا؟ کہہ رہے بھائی جس اللہ نے ہمیں کھلا پلا کے بڑا کیا ہے, یہ اولاد تو اللہ کی مخلوق پہلے ہے, ہماری اولاد بعد میں ہے. میں نے کہا دیکھو یار, یہ کینو بیچ رہا ہے, دل بھی خوش, ماں باپ کو کھلانے کا ثواب بھی, اولاد کو پالنے کا ثواب بھی. پھر میں نے اس سے کہا, میں نے کہا تمہارے ہاں انشاءاللہ دولت کی ایسی ریل پیل ہوگی نا کچھ وقت کے بعد کہ تمہارا بھائی تمہیں حسرت سے دیکھے گا پھر بھی نہیں. وجہ اس کی ہے کہ کھوپڑی پھر بھی کام نہیں کرتی, پھر بھی یہ سمجھے گے تو اتفاق سے ہو گیا. میں نے کہا جب تمہارے بیٹے جوانی, بیٹے بیٹیاں, بیٹیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور بیٹے جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنا شروع کریں گے تو تمہارے اس کاروبار میں تمہارا ہاتھ بٹائیں گے. آپ کہہ سکتے ہیں اسکول کی فیس کے پیسے کہاں سے دے گا, نہ دے, اچھا ہے, کاروبار کریں گے شروع سے ہی. سمجھ رہے ہو نا؟